اس نے فرمایا سحری میں برکت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں ہمیں ایک بہت بڑی برائی سے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر کسی نے وہ نہیں چھوڑا تو اس کا بھوکا رہنا یا یہ سمجھنا میں روزے دار ہوں وہ فضول ہے، وہ ہے جھوٹ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر اورا اور میں ہوں آپ کے ساتھ منظور ڈار۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آج سعودی عربیہ میں پہلا روزہ تھا، وہی ملک ہندوستان کے ساتھ پہلا روزہ ہونے کے حوالے سے جو ہے یہ باتیں گردش کر رہی ہیں، لیکن ایسا کہا جا رہا ہے کہ کل پہلا روزہ ہو سکتا ہے۔ فی الحال کے لیے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک کا مہینہ وہ پاک اور متبرک مہینہ ہے جس کی اہمیت، افادیت اور فضیلت کے بارے میں آپ سب دوست بخوبی واقف ہوں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ان سب نوجوانوں، ان سب لوگوں کے لیے ہے جنہیں زندگی میں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی مہینے میں ایک تو اپنے ثوابات کو دگنے طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب بھی اس مہینے میں حاصل کر سکتے ہیں، اور اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی اہمیت اور افادیت بہت ہی زیادہ ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے وسطی کشمیر کی مشہور و معروف شخصیت، جس شخصیت نے بالخصوص کھاگ علاقے میں دینی تعلیم کو گھر گھر پہنچانے کے حوالے سے ایک بہت بڑی پیش رفت کی ہے، اور یہ اس وقت ضلع خواب میں جو ہے اسلامک اسٹڈی سینٹر کو بھی چلا رہے ہیں، جہاں پر جو ہے کئی ساری بیٹیاں، اس کے ساتھ ساتھ لڑکے بھی اسلامی تعلیم سے منور ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے محترم و مکرم محمد اشرف صاحب، حافظ اللہ۔ اشرف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ماہ مبارک کا یہ مہینہ ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں ایک چھوٹی سی نظر ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جہاں تک بات ہے ماہ رمضان کی، قرآن مجید میں اس کو شہر قرآن بھی کہا گیا ہے۔ ماہ رمضان کے آتے ہی آپ سڑکوں پر، گھروں میں دین کا ایک ماحول دیکھتے ہیں۔ بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جو شاعر اسلام ہے اس کی عزت آبرو کو اس مہینے میں سمجھا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس مہینے کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ انسانوں کا تزکیہ کرتا ہے، چونکہ ہر ایک چیز کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے انسان ہر روز یا مہینے میں یا ہفتے میں 2-4 بار غسل کرتا ہے، ایسے ہی ہماری روح کو بھی ایک غسل کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو قرآن مجید نے تزکیہ کا نام دیا ہے۔ فرمایا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب تو وہ ہوا جس کا نفس پاک ہو گیا، اور اپنے نفس کو پاک بنانے کے لیے، صاف بنانے کے لیے، اور کچھ دیر رک کر اپنے بارے میں سوچنے کے لیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کے پاس مجھے واپس جانا ہے، میں اس کے سامنے جواب دہ ہوں، اس کے لیے مجھے کیا تیاری کرنی ہے۔ اور ان باتوں کو عملانے کے لیے یا عملی مشق کرنے کے لیے ماہ رمضان ایک بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ کتبہ جو یہاں فرمایا گیا، اس کا معنی ہے فریضہ، یعنی آپ پر واجب کیا گیا، فرض کیا گیا کہ آپ اس مہینے میں روزہ رکھیں، اور اس کا مقصد بھی بیان فرمایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ آپ تقوی اختیار کریں۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں ان پر عمل کریں، اور جو منہیات ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں۔ اور رب تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال بتایا ہے اس کو اپنائیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے یعنی حرام، اس سے ہم پیچھے رہیں۔ اور ایک بات ایک خاص اس میں ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں وحی کی ابتدا ہوئی ہے، قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے جس نے پہلے جب عربوں نے اس پر عمل کیا ان کی تقدیر بدل گئی۔ جو ایک مضبوط ثقافت یا تہذیب نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ اگر آپ اس کتاب کو تھام لو گے، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو آپ کو عرب و عجم کی ملکیت عطا کرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا کہ جب ان لوگوں نے جو ان پڑھ تھے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی تعلیمات رکھی تو کس طرح انہوں نے ترقی کی، وہ پھلے پھولے، اور تمام عالم میں ایک ایسا پیغام پہنچا جو عدل و انصاف پر مبنی تھا۔ بالکل۔ بہرحال یہ جو اسلام ہے، اس میں قرآن مجید ایک بنیادی کتاب ہے، اور اس کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہی وہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ وبینات من الھدی، صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ اس میں ہدایت کے دلائل ہے۔ والفرقان، اور یہ فرق کرنے والی کتاب ہے۔ ایک انسان اگر اس کی زندگی سے
اسلام نکالا جائے تو اس کی حیثیت ایک جانور سے بلکہ اس سے بھی کم تر رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ جو مہینہ ہے یہ پاک صاف رہنے کا مہینہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ فضل و کرم سے لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں اور رسول اللہ دن بھر بھوکے رہتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں جہنم کے دروازے جو بند کیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک گناہ گار کو بہت مہلت ہوتی ہے کہ وہ شیطان سے بچے، اور اگر ان 30 دنوں میں وہ کامیاب ہو گئے اس حوالے سے تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ ایک اہتمام اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تراویح جب ہم پڑھتے ہیں تو پورا قرآن سننے کی سعادت ہم کو مل جاتی ہے، ایک دینی ماحول کریٹ ہوتا ہے، اور وہ تقوی جس کی ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے کافی سارے مواقع اس میں میسر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں جو اس کی تعلیمات ہے اس کو عملانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ہدایت سے دور ہیں وہ قرآن کریم کے پاس آ جائیں۔ اور قرآن کریم کے حوالے سے بہت ہی اہم بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جو آخری عشرہ ہوتا ہے ماہ رمضان میں اس میں شب بیدار رہتے تھے، چونکہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ایک ایسی رات ہے جس کو شب قدر کہا گیا ہے۔ وہی شب ہے جس میں قرآن کریم کا جو نزول ہے وہ شروع ہوا ہے۔ وہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں جس کی رات قبول ہوگی شب بیداری میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جاگنا قبول کیا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ رات مجھے نصیب ہو جائے میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ اس میں دعا مانگے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ مجھے معاف فرما اور تجھ کو معاف کرنا بہت ہی پسند آتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی گناہ گار ہیں ان کی ایک امید ہوتی ہے، امید کرنی چاہیے ان کو کہ انشاءاللہ چاہے کوئی کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو وہ اس رات میں آئے، اس ماہ رمضان میں کھڑے ہوں اور ہدایت کے لیے کمر بستہ ہوں، ان کے لیے ہدایت کی راہ کھلی ہے۔ اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں لوگ ڈپریشن میں بہت سے مسائل میں گرے ہوئے ہیں۔ ان حالات سے نکلنے کا جو ایک واحد راستہ ہے وہ ہے رجوع الی الکتاب، رجوع الی اللہ، اور رجوع الی اللہ یعنی اللہ کی طرف جھکنا۔ وہ کس طرح ہوگا؟ جب وہ قرآن کی طرف آئیں گے، جب وہ قرآنی تعلیمات کو اپنائیں گے، جب وہ قرآن پر غور و فکر کریں گے۔ افلا یتدبرون القرآن، کہ وہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو قرآن شفا ہے، قرآن جو ہے یہ تطہیر ہے، آپ اس کو اپنائیں تمام مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ اس وقت ایک بہت ہی بڑی مصیبت ساری دنیا میں یہ ہے کہ لوگ اپنا درد بتاتے ہیں، لوگ اپنے مسائل بتاتے ہیں، لیکن جو ان کی رہبری کرنے والے ہیں وہ ان کو ان مسائل کا حل نہیں بتاتے۔ اس کا ایک جو بڑا ہی اہم پہلو یہ ہے کہ لوگ دن بہ دن زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کے مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن میں ہے، قرآن سے باقی کسی جگہ میں آپ کو یہ حل نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے، ہم آج دیکھتے ہیں آج ڈاکٹر صاحبان بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ اور یہ جو مہینہ ہے یہ اس حوالے سے بہت ہی عمدہ مہینہ ہے، اس میں چاروں طرف ہر ایک جگہ، چونکہ کھانا پینا تو ہے نہیں ہے، اور اس مہینے میں چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو ہر ایک اس کی قدر کرنے کی بڑی جستجو میں ہے۔ صبح شام قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، وہ ایک بار آزمائے نسخہ، وہ صبح شام تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ، اس مہینے میں ایک بار قرآن مجید ختم کریں۔ اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا تو اس مہینے میں وہ قرآن مجید سنے، پھر وہ دیکھیں کہ اس پر قرآن مجید کے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اس ماہ رمضان میں قیام فرمایا، قیام کیا، یعنی اس نے ماہ رمضان میں تراویح باجماعت پڑھی، اس میں قرآن سنا، اس کے تمام جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور قرآن کا یہ جو تقویٰ کا پیغام ہے، قرآن مجید کے حوالے سے ہدایت کا پیغام ہے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ صاحب ایک اور سوال آپ سے جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ کل سے انشاءاللہ الرحمن توقعات کی جا رہی ہیں کہ پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ۔ چند ایک اہم باتیں جب آپ روزے کی حالت میں ہوں گے جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جن سے اثرات روزے پہ پڑتے ہیں۔ بالکل، مسلمانوں کو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھوڑنا اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کی۔ سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ اس کو چاہے کہ وہ جھوٹ جو ہے وہ ترک کرے۔ اور ایک اہم بات اس حوالے سے جو کہ بہت حساس ہے اس بارے میں، لوگ ایسے وظائف یا کلمات اس مہینے میں پڑھتے ہیں جن کا ثبوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ سب سے پہلے جب ہم سحری کھاتے ہیں
वबिस्सौमिन गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। हमें चाहिए कि इस महीने में आप खुद ये फैसला करें कि हम उम्मत हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब हम सहरी की शुरुआत करें तो उसी तरीके से करें जो तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। तो लिहाजा इस हवाले से जब हम नियत करते हैं, जब उठते हैं सहरी के वक्त कि हमें सहरी खानी है, बस यही काफ़ी है। और कोई ऐसी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी दुआ नहीं सिखाई है जो इस वक्त आपको पढ़नी है। अब अगर ये कोई दुआ पढ़ता है तो ये तालीम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी है। सबसे पहले हमें यही गौर करना चाहिए कि हमारे जो कामिल नमूना है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर कोई कितना भी अमल करे, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने के मुताबिक नहीं है तो उस नमूने का कोई अजर उसको नहीं मिलेगा। उसको चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक सहरी खाए, और सहरी खाने का जो वक्त है वो है तुलुई फजर तक। तुलुई फजर तक वो खाना खाए, जिस तरह वो चाहे वो खाना खाए, अच्छी तरह खाए, मगर एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसराफ और तबज़िर से बचना है। इसमें क्या होता है कि सहरी के वक्त या कि इफ्तारी के वक्त लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, इसलिए कि शायद हमें भूख न लगे, मगर इस महीने में भूख का एहसास होना अजर व सवाब में ज़्यादती का बाइस है। लिहाजा उनको चाहे कि इसराफ तबज़िर से बचकर हल्का खाएं, ज़्यादा ना खाएं, और जब इफ्तारी आए, इफ्तारी के वक्त कम से कम 10-15 मिनट पहले दुआओं में मशगूल हो जाए, क्योंकि इस बारे में एक आयत है, इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशदून। ये एक ऐसा महीना में है जिसमें अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी चाहिए, और उसका बेहतरीन वक्त होता है इफ्तारी का वक्त। इफ्तारी का तो भूख में प्यास होती है, इसके सामने खाने की चीज़ें होती हैं, लेकिन यह कैसा करिश्मा है, एक इंसान जिसको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, और उसके सामने वो खाने की चीज़ें मैसर हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म के ताबेदारी में वो इस वक्त अल्लाह ताला से दुआएं मांगता है। और ये इतना हसीन जमील मौका होता है कि अल्लाह ताला इसकी जो भी दुआ होती है वो कबूल फरमाते हैं। उस वक्त का ख्याल रखें, इन बातों का ख्याल रखें, और जो दिन है वो सच्चाई पर गुजारे। और फरमाया वो कोई मोमिन ही नहीं है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मोमिन न बचे। ख्याल रखें, मेरे हाथ से, मेरी ज़बान से किसी मुसलमान को तकलीफ़ न पहुँचे। और दुकानदार हो, खरीद फरोख्त हो, इस तरीके से होनी चाहिए कि इस्लाम का नमूना पेश होना चाहिए, इसमें किसी किस्म की धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। और ये जो पूरा महीना है इस्लामी शिआर अपनाने का महीना है। अगर अल्लाह ताला के फजल व करम से एक मुसलमान इसमें अपने इस्लाम का मुजाहरा हकीकी सतह पर, अमली सतह पर करे, मुझे लगता है कि इस्लाम फैलाने का भी एक बेहतरीन मौका है, बिल्कुल, जिसका असर गैर मुस्लिमों पर पड़ेगा, क्योंकि इसकी रहमत भी वसी है, इसके मौके वसी हैं, और शैतान जो है अल्लाह ताला ने उसको कैद किया होता है। उसका मतलब यह है कि शैतान को बहुत कमज़ोर कर दिया जाता है, उसको इंसानों पर, बंदों पर ज़्यादा दस्तरस नहीं दी जाती। लिहाजा इसका फ़ायदा उठाते हुए खुद को इस्लामी शिआर खुद में पैदा करना, और इस्लामी आमाल खुद में पैदा करना, सच्चाई इख्तियार करना, धोखाधड़ी से बचना, झूठ से बचना, सहरी और इफ्तारी में जो फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, आप खाएं पिए लेकिन इसराफ न करें, और रात में क़याम करना जो कि तरावी है। ये ऐसे आमाल हैं जिन पर हमें पाबंदी करनी चाहिए। और तिलावत कलाम पाक जो कि शहर कुरानी है, इसमें कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की जाए, और कई एक जगह इंसान को अपने अकीदे के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के हवाले से, अल्लाह ताला ने जो हमें पैदा किया है किस मकसद से पैदा किया, इस तरह की आयत पर तदब्बुर करें तो इंशाअल्लाह जो मकसद इस महीने का है, तकवा का, हिदायत का, और इस्लाम और गैर इस्लाम में फ़र्क करने का, इंशाअल्लाह वो मकसद हमें हासिल होगा। शेख साहब, आपसे एक और आखिरी सवाल रहेगा। अक्सर तौर पर देखा जाता है जब माह मुबारक का महीना शुरू होता है तो अलग से चहल पहल, जैसे आपने इब्तिदाई मरहले बोला, तो हर एक में वो ज़िंदगी के तौर तरीके में तब्दीली आ जाती है। याम ईद नमाज हो जाती है, फिर से वो उसी स्टेज पे आ जाते हैं, होम पेज पे आ जाते हैं, यूँ कहें तो क्या मैसेज रहेगी उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बहसते मुसलमान पैदा किया, उसके बाद उन्हें ये मौका मिला कि उनकी ज़िंदगी में माह मुबारक का महीना आया, उनके लिए एक छोटी सी मैसेज? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसकी एक अहम वजह यह है कि हर काम जिसकी हकीकत से इंसान ना आशना हो, अगर उसको कितना भी अपनाए, उसके असरात उस पर मुरतब नहीं होंगे। ये जो माह रमज़ान है, अगर इसको तकवा की निगाह से देखा जाए और हिदायत की निगाह से देखा जाए कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि मुझ में तकवा पैदा हो, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, इसका नतीजा ये होना चाहिए कि मैं हिदायत याफ्ता हूँ। और ये जो माह रमज़ान का महीना है एक ट्रेनिंग कोर्स है,
آپ اس میں منہیات کے سامنے سے گزر جاتے ہیں لیکن ان کی طرف آپ نگاہ بھی نہیں کرتے ہیں. آپ بھوکے پیاسے ہیں اور اس میں آپ بھوک پیاس محسوس کرتے ہیں, کھانا آپ کے سامنے ہے, آپ نہیں کھاتے ہیں, ایک ٹریننگ ہے. اگر اس نظریے سے دیکھا جائے اور اس حوالے سے اس پر محنت کی جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی انسان پر یہ اثرات جو ہیں وہ مرتب رہیں گے. لیکن عام لوگوں نے شاید یہ سمجھا ہے کہ اس میں شاید بھوکا پیاسا رہنا بس یہی اس کا مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے, یہ ایک ضرورت ہے, یہ ایک ضرورت ہے. مقصد اس کا تقوی ہے, مقصد اس میں ہدایت حاصل کرنا ہے. بھوک پیاس اس کا جو وہ مقصد نہیں ہے, وہ ایک ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا انسانوں کو چاہے کہ جو بھی عمل وہ کرے وہ سمجھ کر کرے. ماہ رمضان جب آیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس مقصد کو سمجھا جائے قرآن کے حوالے سے, وہ تقوی ہے, ہدایت ہے, پھر مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ انسان اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا. شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت سارے مسائل ہیں, ان پر بھی آپ کے ساتھ بات چیت ہوتی رہے گی. آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. چلیے جی, تقویٰ کا مہینہ, ٹریننگ کا مہینہ جسے کہیں گے, وہ کل سے انشاءاللہ الرحمن شروع ہونے جا رہا ہے. اور اسی مہینے کے حوالے سے ہم خوش قسمت سمجھتے ہیں جس طرح شیخ صاحب نے ایک اچھے انداز میں اس بات کی تفصیل آپ کے سامنے کی, اس بات کو بیان کیا کہ کس قدر آپ خوش قسمت ہیں. آپ کی زندگی میں ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کے دوران آپ کو ٹریننگ ملتی ہے کہ کس قدر آپ اپنے زندگی کے طور طریقے کو مینٹین کر سکتے ہیں. اور یہ مہینہ آپ کو زندگی کی اصل حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے لا رہا ہے, اور آپ کو ایک اچھا مسلمان بننے کی جو ہدایات ہے وہ اشارہ دیتا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ جتنے بھی دوست اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے اس سال کے 30 روزے رکھنے کی, اس کے ساتھ ساتھ اچھے کام کرنے کی, اچھے عادات خود میں اڈاپٹ کرنے کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب دوست خوش رہیں, خوشحال رہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں.